الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ پچھلے درس میں باتیں شروع ہوئی تھیں سورۃ البلد کے تعلق سے، اور سورۃ البلد کی کچھ آیتوں کو ہم نے پڑھا تھا۔ چنانچہ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اس کا ہم نے ترجمہ سمجھا تھا، اس کا مفہوم سمجھا تھا، اور اسے جو چیزیں مراد ہیں اس کو سمجھا تھا۔ تو یہاں بھی پچھلی صورتوں میں جیسے ہم نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا کے کسی چیز کا تذکرہ کرتا ہے، ایسے ہی یہاں بھی ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے مکہ کی، بہذا البلد، البلد سے مراد مکہ مکرمہ ہے، جیسے کہ پچھلے درس میں بات آ چکی ہے۔ تو اور لا کے بارے میں بتایا تھا کہ یہاں پر لا نفی کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ لا تاکید کے لیے ہے۔ تو لا اقسم بہذا البلد کا معنی ہو جائے گا کہ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، یعنی کہ مکہ کی، اس حال میں کہ آپ اس شہر میں مقیم ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکہ میں مقیم تھے۔ تو حل کے معنی ہو جاتا ہے کہیں پر، حل کے معنی مقیم، تو وانت حل بہذا البلد۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ اور اپنی قسم جو ہے مکے کی، تو مکے کی قسم اللہ تعالیٰ کھا رہا ہے، اور ایک اور چیز کی قسم کھا رہا ہے، وہ ہے اگلی آیت میں ووالد وما ولد، ووالد وما ولد، اور ایسے ہی میں قسم کھاتا ہوں والد کی اور اس کی جس کو اس نے پیدا کیا، یعنی کہ نسبتی طور پر کہ والد اور وما ولد، کہ ہم والد کی میں قسم کھاتا ہوں، یعنی کہ باپ کی اور اولاد کی۔ تو یہ معنی ہو گیا۔ وہ اچھا مراد اس سے کیا ہے، والد سے مراد کیا ہے، اور ما ولد سے مراد، والد سے مراد والد ہو گیا، ما ولد سے مراد اولاد ہو گئی، یہ تو مفہوم ہو گیا اس کا۔ لیکن مراد اس سے کیا ہے، والد سے مراد یہاں پر دو چیزوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ والد سے مراد کیا ہے۔ پہلی چیز یہ ذکر کی جاتی ہے مفسرین کے یہاں کہ والد سے مراد آدم علیہ السلام ہے، ووالد وما ولد، تو والد سے مراد آدم علیہ السلام ہے، وما ولد، اور ما ولد سے مراد ان کی اولاد ہیں، آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہیں وہ مراد ہیں ما ولد سے۔ تو ما یہاں پر کیا ہے، اس میں موصول ہے، اور ولد اسی کا صلہ ہے، اس میں ہے ما ولدہ، ما ولدہ، تو ما اس میں موصول اور ولدہ اس کا صلہ ہے، موصول صلہ مل کر کے پھر یہ معطوف ہو جائیں گے والدین پر۔ اچھا، والد کا دوسرا مفہوم بھی ذکر کیا جاتا ہے، اور وہ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ یہاں والد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام نہیں ہے، اور نہ ہی ما ولد سے مراد آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، بلکہ یہاں والد اور ما ولد سے مراد تمام چیزیں شامل ہیں جو والد بن سکتی ہیں، یعنی کہ جو باپ بن سکتے ہیں اور ان کی اولاد ہے، چاہے انسان ہو یا جانور ہو یا کوئی بھی ہو، جتنی بھی چیزیں ہیں جن کے یہاں پیدا مطلب باپ ہوتا ہے اور اس کے بچے ہوتے ہیں، تو یہ انسانوں میں بھی یہ چیز ہوتی ہے اور یہ چیز جانوروں میں بھی ہوتی ہے۔ تو اس سے تمام چیزیں مراد ہیں، انسانوں کے علاوہ جو اور چیزیں ہیں وہ بھی سب مراد ہیں اس میں، والدین وما ولد سے مراد۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قسم کھائی ہے والد اور اولاد کی، تو قسم عظیم چیز کی، ایک بڑی چیز کی کھائی جاتی ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، تو اس میں ظاہر سی بات ہے عظیم چیز ہے، ایک بہت ہی عجیب و غریب چیز ہے، اور وہ ہے کہ انسان کسی بھی بچے کی تخلیق کن کن مراحل سے ہوتی ہے، کتنی پیچیدگیوں سے ہوتی ہے، کتنا مطلب پیچیدگی بھرا مسئلہ ہوتا ہے، تو یہ کوئی آسان چیز نہیں ہوتی ہے، ایک بہت ہی عظیم چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے والد اور اولاد کی قسم کھائی ہے یہاں پر۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا اگلی آیت میں لقد خلقنا الانسان فی کبد، یہ جواب قسم ہے۔ اس سے پہلے قسم تھا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں اس شہر کی اور والد اور اولاد کی، اور وانت حل بهذا البلد، اس حال میں کہ آپ اس شہر میں مقیم ہیں، تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں اس شہر کی، اس حال میں کہ آپ اس شہر میں مقیم ہیں، اور والد کی قسم کھا کے کہتا ہوں اور اولاد کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا فی کبد، مشقت میں،
انسان کو ہم نے مشقت میں پیدا کیا، یہ اس کا مفہوم ہو گیا۔ یہ جواب قسم ہے، اس سے پہلے جو آیا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، یہ قسم ہے، اور یہ والا جو جملہ ہے یا یہ والی جو آیت ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، یہ جواب قسم ہے۔ اور جواب قسم ویسے تو قسم کے اسلوب قسم ہی میں تاکید پایا جاتا ہے، لیکن پھر جواب قسم پر بھی کیا ہے، اس کے اندر بھی دو مؤکد پائے جاتے ہیں، ایک لام ہے اور دوسرا قد ہے۔ تو اس طرح سے یہاں پر تین طرح کے تاکید پائے جاتے ہیں، ایک اس بات کے اندر یعنی کہ قسم، لام جو کہ تاکید کا فائدہ دیتا ہے، اور قد۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اتنی تین مؤکدات کے ذریعے سے ذکر کیا، اور کیا چیز ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا۔ کبد اس کا معنی دو طرح سے ذکر کیا جاتا ہے مفسرین کے یہاں۔ کبد کا ایک معنی تو یہ ہے استقامہ، درستگی۔ تو لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو ٹھیک ٹھاک بنایا، درست بنایا، یہ معنی ہو جائے گا۔ اور اس کا کہ اس سے مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک بہترین شکل و صورت پر بنایا، اس کا سر اوپر ہے، اس کے دونوں ہاتھ بالکل صحیح ڈھنگ سے ہیں، اس کے دونوں پیر نیچے ہیں، اس طرح سے چلتا ہے وہ، تو ایک بہترین حیت اور بہترین صورت پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، یہ معنی ہو گیا۔ نہ کہ جانوروں کی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں دونوں پیروں سے چلتا ہے، اس کا سر نیچے کی طرف ہوتا ہے، نہیں ایسا نہیں، بلکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اچھی حیت میں، بہت ہی اچھے انداز میں بنایا۔ تو کبد کا معنی تو یہ ہو گیا کہ ٹھیک ٹھاک، فی استقامہ کے معنی ہوگا استقامہ، درستگی، ٹھیک ٹھاک۔ تو لقد خلقنا الانسان فی کبد ایک معنی یہ ہو گیا۔ دوسرا معنی کبد کا معنی ہے مشقت، پریشانی، جو ابھی بات آئی اس سے پہلے۔ اور مشقت اور پریشانی سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، مشقتوں سے ہمیں وہ جوجھتا رہتا ہے، چنانچہ اپنی روزی کمانے کے لیے وہ مشقتیں کرتا رہتا ہے، اپنی عبادات میں یا برائیوں پر غالب آنے پر کیا ہے وہ مشقتیں کرتا رہتا ہے۔ تو بہت ساری مشقتیں ہیں جن میں کیا ہے بندہ مشغول رہتا ہے۔ تو اس چیز کو جو ہے یہاں پر بیان کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو لقد خلقنا الانسان فی کبد، اس کے بعد آگے ہے ایحسب الانسان ان لن یقدر علیہ احد، ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا انسان گمان کرتا ہے یا اس کو گمان ہے کہ اس پر کوئی بھی قادر نہیں ہے، اس پر کوئی بھی قدرت نہیں رکھتا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے یہ بات بتا دیں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی طاقت اور قوت اور ان کا جو غرور ہے، طاقت کا جو نشہ ہے ان کا، اس کو یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بالکل اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے، ان کی ساری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے، اور قیامت کے دن ان کو اس کی سزا دے گا۔ قیامت کے دن لوگ دو طرح سے ہوں گے، ایک نیک لوگ ہوں گے، برے لوگ ہوں گے، دائیں ہاتھ والے جن کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جن کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یہی مین چیزیں ہیں جو اس صورت کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا انسان گمان کرتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی بھی قدرت نہیں رکھتا ہے، کوئی بھی قادر نہیں ہے۔ اور یہ انسان کہتا ہے، یقول، یہ کہتا ہے اہلکت مالا لبدا، کہتا پھرتا ہے کہ میں نے تو بہت کچھ مال خرچ کر ڈالا۔ یعنی انسان، اس کی ڈٹھائی دیکھو، یہ کہتا ہے کہ ہم بہت ہی زیادہ طاقت اور قوت والے ہیں، ہم سے بڑھ کر طاقت اور قوت والا کوئی بھی نہیں ہے، اور ہم نے دیکھو کتنا مال خرچ کر ڈالا، اتنا خرچ کیا، یہاں خرچ کر ڈالا، اور یہ غلط طریقوں میں جو ہے یہ فخر بیان کرتے ہوئے پھرتا ہے۔ تو یقول اہلکت مالا لبدا، لبدا کے معنی ہے کثیرن کے، یعنی کہ ڈھیر سارا، بہت زیادہ، یعنی کہ دنیا کے معاملات، اور خرچ کرنے سے مراد یہاں پر کیا ہے کہ دنیا کے معاملات اور فضول چیزوں میں خوب پیسہ اڑا دیا، پھر فخر کے طور پر لوگوں سے اسی چیز کا وہ ذکر کرتا ہے۔ یقول اہلکت مالا لبدا، وہ کہتا پھرتا ہے کہ میں نے بہت کچھ مال خرچ کر ڈالا۔ ایحسب ان لم یرہ احد، تو یہ جو اس کو جو طاقت اور قوت کا غرور ہے، جو گھمنڈ ہے، اور اس طرح کی باتیں کہتا پھرتا ہے، تو کیا یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس کو دیکھ نہیں پا رہا ہے؟ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا سمجھتا ہے یہ شخص یا انسان کیا سمجھتا ہے کہ کسی نے اس کو دیکھا نہیں؟ تو یہ معنی یہاں پر ہے۔
یعنی کہ اللہ تعالیٰ نافرمانی کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ کوئی اسے دیکھنے والا نہیں ہے، حالانکہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جس پر وہ اسے جزا دے گا۔ اچھا، اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کا ذکر کیا ہے، کچھ اپنے انعامات کا تذکرہ کیا ہے، جن انعامات سے اس نے بندوں کو نوازا ہے، چاہے مومن ہو یا کافر ہو، سب کو ان چیزوں سے نوازا ہے، اور ان کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرے، وہ ان سے عبرت پکڑے اور اپنی اس غلط حرکت، اپنی اس غرور، اپنی اس گھمنڈ اور اپنی اس واہیات سے باز آ جائے۔ تو انہی نعمتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کچھ نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، چنانچہ یہاں پہلی آیت میں ہے نعمتوں میں، جو نعمتوں کے تعلق سے ہے، الم نجعل لہ عینین، الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں عطا کی، یا کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائیں؟ تو الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائیں جن سے یہ دیکھتا ہے، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اور کیا ہم نے اس کے لیے زبان اور دو ہونٹ نہیں بنائے؟ تو لسان جس سے وہ بولتا ہے، وَشَفَتَيْنِ، اور دو ہونٹ جس سے وہ بولنے میں مدد حاصل کرتا ہے، یعنی کہ یہ دونوں ہونٹ اس کی بات کو بولنے میں، بات کو بولنے میں اس کی مدد کرتے ہیں، ایسے ہی کھانا کھانے میں بھی یہ دونوں ہونٹ اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، تو وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ یہ دونوں معطوف ہے اسی عینین پر، لسانًا عینین پر معطوف ہے، اور شفتین یہ لسانً پر معطوف ہے۔ تو الم نجعل لہ، اور یہ استفہام ہے، استفہام سوال کے لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے سوال کر رہا ہے کہ کیا ہم نے ان کے لیے نہیں بنایا، نہیں، بلکہ استفہام بہت سوال کے علاوہ اور دوسرے بہت سارے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر سوال مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر کسی چیز کو قبول کروانا مراد ہے، جس کو ہم تقریر کہتے ہیں۔ تو اگر استفہام یہاں پر تقریر کے لیے، یعنی کہ سامنے والے سے کسی چیز کا اقرار کروانا، یعنی کہ ہاں بالکل تم اقرار کرو، بالکل کیوں نہیں، ہم نے جو ہے ایسا ایسا کیا، یعنی کہ ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں بنائیں، اس کے لیے ہم نے زبان بنائی، اس کے لیے ہم نے دو ہونٹ بنائے، تو یہ معنی ہے۔ اور اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اس کی رہنمائی کی، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اس کی رہنمائی کی دونوں راستوں کی طرف، یا ہم نے اسے دونوں راستے دکھا دیے۔ تو النجدین یعنی اور دونوں راستے، اسے مراد کیا ہے دونوں راستوں سے؟ تو دونوں راستوں سے مراد یہاں پر دو معنی اس کے بیان کیے جاتے ہیں۔ النجدین سے یہاں بھی پہلا مفہوم تو یہ ہے کہ خیر اور شر، یعنی خیر کا راستہ اور شر کا بھی راستہ ہم نے اس کو بتا دیا، یا ایمان کا بھی راستہ اور کفر کا بھی راستہ ہم نے اس کو بتا دیا، اس کی طرف رہنمائی کر دی، اور سعادت کا بھی راستہ اور شقاوت کا بھی راستہ ہم نے اس کو بتا دیا۔ تو یہ معنی مراد ہے، جیسے کہ دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے اس کو راستہ بتلا دیا ہے، اب وہ شکر گزار بن جائے یا ناشکرا بنے، یہ اس کے ہاتھ میں ہے، یہ اس کے اختیار میں ہے۔ تو النجدین کا معنی یہی ہوا، ایک تو یہی کہ خیر اور شر، اچھائی اور برائی کا راستہ۔ ایسے نجد کے معنی، ویسے اگر دوسرا معنی ایک اور بیان کیا جاتا ہے، نجد کہتے ہیں اونچی جگہ کو، بلند جگہ کو، تو النجدین کے معنی اونچی جگہ، اس لیے بعض مفسرین نے یہ ترجمہ کیا ہے، اس کا مفہوم بنا کہ ہم نے انسان کی ماں کے جو دودھ پینے، جو اس کی پستان یا دودھ پینے والے جو حصے ہوتے ہیں، اس کی طرف اس کی رہنمائی کر دیں۔ جب بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ فطری طور پر کیا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں دودھ کہاں سے ملے گا، ہم دودھ کہاں سے پی سکتے ہیں، تو یہ مراد ہے۔ تو دوسری طرف تو یہ مراد ہے النجدین سے مراد کی ماں کے جو پستان ہوتے ہیں، جو بچہ جس سے دودھ پیتا ہے، تو یہ دوسرا معنی اس سے ہو سکتا ہے۔ بعض مفسرین نے اس چیز کو بھی ذکر کیا ہے، لیکن پہلا مفہوم زیادہ واضح، پہلا مفہوم زیادہ صحیح ہے، زیادہ اقرب ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، عقبہ کہتے ہیں گھاٹی کو، اور گھاٹی کیا ہوتی ہے؟
یعنی وہ راستہ جو پہاڑ میں ہو، العقبہ وہ راستہ جو پہاڑ میں بنا ہوا ہو، اور یہ راستہ نہایت ہی دشوار گزار ہوتا ہے، پرخطر ہوتا ہے، کافی اس پر چلنا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی جملہ کیا ہے؟ استفہام کے معنی میں ہے، یہاں بھی استفہام ہے۔ فلاقتحم، اور اقتحم معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پار کر جانا کافی مشقت کے ساتھ، کسی چیز کو پار کرنا کافی مشقت کے ساتھ، تو یہ اقتحم کا معنی ہوتا ہے۔ اور العقبہ کے معنی میں نے بتایا کہ پہاڑ میں یا پہاڑوں کے درمیان بنا ہوا راستہ۔ اور یہاں بھی استفہام ہے اصل میں، تو اس کا اصل معنی یہ، اس کا اصلی سرے سے عبارت افلاقتحم العقبہ، کیا وہ گھاٹی میں داخل نہیں ہوا؟ تو یہ معنی افلا اقتحم العقبہ، تو وہ کیا وہ گھاٹی میں داخل نہیں ہوا؟ یعنی یہاں پر استفہام ہے، یہاں اس کو یہ بھی مطلب ایک طرح سے اس کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ اس کو گھاٹی میں داخل ہونا چاہیے تھا۔ اور گھاٹی سے مراد کیا ہے، اس پر ہم انشاءاللہ اگلے درس میں کلام کریں گے، یہاں سے جو ہے پھر کیونکہ ٹائم ہو رہا ہے، اور پھر ملتے ہیں اگلے درس۔